همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اے کتاب والو اپنے دین میں مبالغہ آرائی نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ اور اللہ تعالی کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کرو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بے شک مسیح مریم کے بیٹے اللہ تعالی کے رسول ہیں وَكَلِمَتُهُ اور اللہ تعالی کا کلمہ ہے القاها الی مریم جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا وروح منہ اور وہ عیسیٰ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے فآمنوا باللہ ورسلہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے انتہوا خیرا لکم تین کہنے سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالی تو صرف اکیلا ہی معبود ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد وہ پاک ہے اس امر سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا بیٹا ہو لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کے لیے ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالی کارساز کافی ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے
لا تعداد و بے شمار اور انگنت و بے حساب درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سید الاصدقاء شافع روز جزا خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان دیاں قبراں اللہ نور نال منور اور روشن فرمائے، آمین۔ اور تمام زندہ مسلماناں نو اپنے عقائد اور اعمال دی اصلاح کر کے قرآن و سنت دے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ عیسوی اور شمسی اعتبار نال جس مہینے چوں میں اور تسی گزر رہے ہیں یہ دسمبر ہے، اور اس دسمبر دی اج 25 تاریخ ہے۔ بعض عیسائی مورخین دے قول دے مطابق اج تو 2020 سال پہلا اسے تاریخ یعنی 25 دسمبر نو اللہ تعالیٰ دے ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر، نبی اور رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی اور آپ دنیا تے تشریف لے آئے۔ اگرچہ بعض سیرت نگار اور تاریخ نویس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تاریخ ولادت دے حوالے نال 25 دسمبر نال اختلاف کردے نے، لیکن دنیا تے مشہور اور معروف یہ ہی تاریخ ہے کہ 25 دسمبر نو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے او مظلوم نبی نے جنہ دے بارے مختلف مذاہب دے منن والے لوگ مختلف نظریات اور عقائد رکھ دیں۔ دنیا تے 3 بڑے آسمانی اور الہامی مذاہب اج بھی موجود نے، ماضی چ بھی رہے نے اور مستقبل چ بھی رہن گے۔ ایک نے مسلمان رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی، دوسرے نمبر تے نے تعداد دے اعتبار نال نہیں، میں ویسے گل کر رہا، یہودی اپنے آپ نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی کہلان والے، تیسرے نمبر تے نے نصرانی اور عیسائی، اگرچہ تعداد دے اعتبار نال دنیا تے پہلا نمبر زیادہ تعداد عیسائیاں دی ہے، دوسرے نمبر تے مسلمان نے، تیسرے نمبر تے یہودی نے، اور اگر زمانے دی ترتیب دا لحاظ رکھیا جائے تو پہلا یہودی نے، دوسرے نمبر تے عیسائی اور نصرانی نے، اور تیسرے نمبر تے مسلمان۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے انہاں 3 آسمانی اور الہامی مذاہب دے اندر مختلف نظریات اور عقائد پائے جاندے ہیں، ایتھوں تک کہ نصرانی اور عیسائی کہلان والے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا مندے نے،
ایک فرقہ انہاں دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا مندا ہے۔ یہودیاں دے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیثیت اور شخصیت انتہائی پریشان کن ہے۔ انہاں دے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہودیاں نے سولی چڑھا چھڑیا ہے، پھانسی دے چھڑیا ہے۔ مسلمانہ دے ہاں جو ایک معتدل مذہب ہے، اعتدال دا دین ہے، میانہ روی دا دین ہے، حقائق تے مبنی دین ہے، نہ دے اندر مبالغہ ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے۔ ہر شخصیت اور ہر ہستی دا جو اصل مقام ہے، اسلام اس دی تبلیغ کردا ہے، او دی تلقین کردا ہے اور اونوں منن دا حکم دیندا ہے۔ مسلمانہ دے ہاں، اسلام دے ہاں، قرآن دے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شخصیت کیا ہے، اے دے بارے چند بنیادی باتاں ضروری اگرچہ بڑا لمبا موضوع ہے لیکن چند بنیادی باتاں عرض کرنا مقصود ہے۔ اسلام اور قرآن دی نظر اندر، مسلمانہ دی نظر اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام دی طرح اللہ دے بندے نے، انسان نے، خدا نہیں، خدا دے بیٹے بھی نہیں۔ اگے اگر وقت ہویا تو بات آئے گی قرآنی آیات دی روشنی اندر کہ اللہ دا کسے نو بیٹا مننا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شریعت دی نظر اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پہلی حیثیت قرآن اور اسلام دی نظر اندر یہ ہے کہ آپ اللہ دے بندے نے، اور اس امر دا اقرار اور اعتراف اور اظہار خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی فرمایا۔ واقعے دی تفصیل دا وقت نہیں، صرف اشارہ کرانگا، بات ذہن سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ جدوں اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور تے خرق عادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دی گود اندر پیدا فرمایا، لوگاں اعتراض کیتا، تنقید کیتے، سوالات کیتے، اتہامات لگائے۔ قرآن مجید دی سورت مریم فرماندی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم نے اشارہ فرمایا کہ میرے کولوں سوال نہ کرو کہ ایک کمواری مریم دے ہاں عیسیٰ بیٹا کیویں پیدا ہو گیا ہے، اس پیدا ہونے والے نو پوچھو بھی تو کس طرح آ گیا۔ وہ لوگ حیران ہوئے، بلکہ قرآن پاک دے الفاظ نے کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اسی اس شخص نال، اس بچے نال کس طرح کلام کریے، کیویں انہوں پوچھئے جیڑا حالے ماں دی گود اندر بچہ ہے، ایک دن دے یا 3 دن دے، اسیے 1 دن یا 3 دن دے بچے نو کی پوچھئے تو کس طرح پیدا ہویا۔ انہاں دے سوال کرن دی دیر سی، قرآن مجید فرماندا ہے ماں دی گود وچ لیٹے ہوئے عیسیٰ نو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دیتے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بلا دیتا، اللہ واسطے کیا مشکل ہے۔ تفسیر اور تاریخ دیاں کتاباں سے 11 ایسے شیر خار دودھ پیندے بچے گزرے نے جنہاں نے ماں دی گود اندر کلام کیتا ہے، چھوٹی عمر اندر گفتگو کی تھی۔ انہاں چو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی، نطق دیاں صلاحیتاں، بولن دی توفیق نصیب فرمائی۔ جناب عیسیٰ نے ماں دی گود اندر سائیڈ تبدیل کر کے، پاسا بدل کے، جیڑے پہلے لفظ اپنی زبان چو کڈے رب نے انہاں لفظاں دا قرآن بنا چھڑیا۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری ماں نو کچھ نہ کہو، مینوں پوچھو میں کون ہاں، میرا تعارف کی ہے؟ فرماندے نے اللہ قرآن وچ فرماندا قالا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا پہلی گل منہ چوں کڈی تے آکھیا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی اسلام دی نظر اندر پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ دے بندے نے، اور خود رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت چوں بھی فرمایا، آپ نے اپنے دور دے نصرانیاں اور عیسائیاں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ جڑا شخص یہ کہے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اور عیسیٰ بن مریم اللہ دے بندے و رسولہ او دے رسول نے، و کلمتہ او دا کلمہ نے، القاہا الی مریم جیڑا اللہ نے حضرت مریم نو القاء فرمایا۔ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی منن، میں محمد نو بھی رب دا نبی تسلیم کرن، قیامت والے دن انہاں نو جنت جان تو کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ دے نبی نے، اسلام دی نظر اندر، قرآن دی نظر اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نے، اور نبی وہ ہوندا ہے جس برگزیدہ انسان تے اللہ وحی نازل فرمائے اور انہوں اس وحی دی تبلیغ دا حکم ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دی گود اندر جڑی گفتگو فرمائی او دا دوسرا جملہ ایسی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ مینوں کتاب عطا فرمائے گا، اور رب نے مینوں پیدا ہوندیاں ساری اپنا نبی بنا چھڑیا۔ آپ اللہ دے نبی نے، اور نبی دا مقام اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تیسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے، بندے نے اللہ دے، نبی نے اللہ دے، رسول نے اللہ دے۔ عام گفتگو چ رسول اور نبی مترادف اور ہم معنی الفاظ استعمال ہوندے، لیکن تھوڑی جی باریکی نال ویکھیے تے ایک فرق ہے۔ جب میں اگے دسیا ہونے ہی کہ نبی وہ برگزیدہ انسان ہے جہدے تے اللہ وحی نازل فرمائے اور وحی دی تبلیغ دا حکم ہوئے، اونا نبیاں چوں جنہ تے اللہ کتاب یا نوی شریعت نازل فرمائے او رسول کہلاندے نے۔ 1,24,000 نبی نے، اونا چوں 313 یا 315 رسول نے، اور اونا 313 یا 315 رسولاں چوں 5 اولو العزم رسول نے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تیسری حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے۔ آپ نے اپنی ماں دی گود اندر جڑی گفتگو فرمائی او دا دوسرا جملہ ایسی آتانی الکتاب، اللہ دا بندہ ہاں، اللہ مینوں کتاب عطا فرمائے گا، یعنی میں رب دا رسول بھی ہاں، اللہ دا نبی بھی ہاں۔ اور جڑے 5 اولو العزم رسول نے، قرآن پاک دی سورت احقاف دی آیت ہے، اللہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کافراں دیاں تکلیفاں تے اونج صبر کرو جویں میری عظیمت والے رسولاں نے صبر کر کے دکھایا۔ وہ عظیمت تے عظمت والے رسول 5 نے۔ زمانے دی ترتیب دے اعتبار نال حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا نمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5واں تے آخری نمبر ہے میرے تہاڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو مسئلہ یہ واضح ہویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڈے ہاں مسلمانوں دے ہاں قرآن دے ہاں اسلام دے ہاں کی نے؟ اللہ دے بندے نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اور صرف رسول نہیں، اللہ دے اولو العزم اور عظمت تے شان والے 5 رسولاں چو ایک رسول نے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی 5ویں حیثیت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آیت من آیات اللہ دیاں نشانیاں چو ایک بہت بڑی نشانی نے، بہت بڑی نشانی نے۔ قرآن پاک نے فرمایا، 3 پارے دی آیت ہے سورۃ آل عمران دی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کائنات دے لوگو، اتنا مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام دی مثال کا مثال آدم، جس طرح مثال حضرت عیسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام دی۔ اللہ فرماندا ہے میں آدم علیہ السلام نو بغیر ماں تے بغیر باپ دے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ نو ماں تے موجود سی مگر بغیر باپ دے پیدا فرما چڑھیا۔ اللہ جی کس طرح فرمایا، جدوں میں کوئی کام کرنا ہوندا ہے نا، میں کہنا کن ہو جا فیکون۔ اللہ فرماندا وہ کام اسی ویلے ہو جاتا ہے۔ یہ کن فیکون بھی مینوں تانوں سمجھانا واسطے وے، ورنہ اللہ نو او دے اختیارات واسعہ اننے زیادہ نے کہ انہوں کن کہن دی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اسی چونکہ انسان ہاں، ساڈی عقل محدود ہے، ساڈی سوچ محدود ہے، ساڈا زاویہ نگاہ محدود ہے، ساڈی معلومات محدود نے، اس واسطے سانو سمجھان واسطے اللہ نے فرمایا کہ انما امرہ، تواڈے اللہ دا معاملہ ہے وے اذا اراد شیئا، جدوں کوئی کام کرنا چاہتا ہے فانما یقول لہ، اس کام نو کہندا کن ہو جا فیکون، اسی ویلے ہو جاندا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی 5ویں حیثیت یہ ہے کہ آپ آیت من آیات اللہ دیاں آیتاں چوں نشانیاں چوں معجزیاں چوں بہت بڑا معجزہ نے۔ اللہ نے آپ نو بغیر باپ دے دنیا تے پیدا فرمایا، اور اللہ واسطے اے کوئی کام مشکل نہیں ہے، نہیں مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید دی جیڑی آیت میں شروع خطبے چ پڑھی ہے، سورت نساء دی آیت نمبر 171، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، اے نصرانیو، اے انجیل والیو، اے کتاب والیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین وچ مبالغہ آرائی نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بڑھا چڑھا کے انہاں دی حیثیت تو اتاں کر کے بات نہ کرو۔ ساڈے مسلم معاشرے چ بھی اور دوسرے معاشرے اندر بھی لوکاں دے ہاں عزت، احترام، ادب، تقدس، مرتبہ اور شان اسے چیز نو سمجھا جاندہ ہے کہ انہاں دی اصل حیثیت تو اٹھا کے اچھے درجے تے فائز کر دیتا جائے۔ مثلا جیڑا امام ہے، بزرگ ہے، استاد ہے، انہوں نبی دا درجہ دے دیتا جائے کہ او دی ہر گل حرف آخر ہے، جو بزرگاں فرما دیتا بس کوئی پوچھن دی ضرورت نہیں، حضرت کیڑی قرآن دا آیت دا ترجمہ ہے، کیڑی حدیث پاک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی دلیل، بس بزرگاں فرما دیتا۔ یہ صرف 2 ہستیاں نے دنیا جہان اندر جنہ دی ہر بات نو بغیر دلیل دے قبول کرنا فرض ہے،
ایک اللہ رب العالمین ہے، ایک محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر شخص کو پوچھا جائے گا اور پوچھنا چاہیے، کسے اور دیے حیثیت نہیں، اللہ دی تے بات ہی نہیں نا، انساناں چوں اللہ دے بندیاں چوں صرف ایک ہی ہستی معصوم ہے ساڈے واسطے، باقی انبیاء دی بات نہیں کرتا، وہ تے ہے نہیں، وہ ساتھ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معصوم عن الخطا نے، آپ دی زبان دا نکلیا ہویا ہر لفظ وحی ہے، شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن پاک نے بیان فرمایا، اور عیسائیاں دے عقائد دیاں کتاباں چ بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اصل حیثیت تو اٹھا کے انہوں نے خدائی اختیارات اور الوہی اختیارات دا مالک بنا دیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہیاں کیا کہ اے اللہ نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہیاں کیا اللہ دے نہیں لیکن اللہ دا حصہ نے، کیا نے کیا اللہ نے اللہ دا حصہ نے، دوجیاں کیا چلو 3 حصے خدا دے کر لینے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک اللہ عرش والا رب، ایک او دی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جبریل روح القدس۔ کہیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، استغفر اللہ، مسلمانہ دے ہاں قرآن دی نظر اندر، اسلام دی نظر اندر کسے نو اللہ دا بیٹا کہنا مننا شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر توبہ نہ کرے تو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ دے قرآن دی سورت مریم دا آخری رکوع ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آکھیا لوکاں نے اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اپنا پتر بنا لیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے، ولد بنا لیا، استغفر اللہ۔ اللہ فرماندہ نے لقد جئتم شیئا ادا، اوے کسے نو اللہ دا بیٹا کہن والے ہو، تسی تے بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، جرم عظیم کر رہے ہو۔ اللہ جی کڈا کو جرم ہے، فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ فرماندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مننا فرمایا ایڈا وڈا گناہ جے، ایڈا بڑا جرم عظیم جے، ایڈا شرک اکبر جے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، ہو سکتا ہے ایڈی وڈی گل کرن دی وجہ دے نال آسمان پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَتَنْشَقُّ الْعَرْضُ، قرآن دی آیت ہے، قرآن دی سورت مریم دا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کسے نو اللہ دا بیٹا کہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم دی وجہ تو ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے، وَتَنْشَقُّ الْعَرْضُ، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ پھر اللہ نے دہرایا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جڑے ہیں 3 گلاں اللہ فرماندا ہے میں فرمائیاں نے کہ اس جرم دی وجہ تو ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے، ہو سکتا ہے زمین شق ہو جائے، ہو سکتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ گل کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ دعویٰ کر دینے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ دا بیٹا کسی نو کہنا؟
اسلام دی نظر اندر، قرآن دی نظر اندر میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے قرآن پاک کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فرمایا اللہ دے لائق ہی نہیں، اللہ نو یہ گل پھبدی نہیں، سجدی نہیں کہ اللہ کسی نو اپنی اولاد بنائے۔ کیوں اسی اولاد دی دعا کرنے ہیں، کیوں اولاد مانگنے ہیں اللہ کو کہ بڑھاپے دا سہارا بنے گی؟ یہی ہے نا، بڑھے ویلے سانو سانبھے گی، دوجے نمبر تے ساڈا نا زندہ رہے گا۔ نا شام ہی کی زندہ رہنا، زیادہ تو زیادہ دادے تک نا زندہ رہندا، ادوں بعد کتنے نا زندہ رہندا ہے۔ لیکن بہرحال انسان دماغ 'چ گل ہوندی ہے کہ نسل چلے گی، نسل چلے گی، نا زندہ رہے گا۔ تیسرا فطری طور تے اولاد نو ماں باپ نال تے ماں باپ نو اولاد نال محبت ہوندی ہے، اس محبت دے اظہار واسطے اسی کہنے ہیں یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کر لو اللہ سب بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نو انہاں شیواں جو کسے شے دی ضرورت نہیں، اللہ نو کسے سہارے دی ضرورت نہیں، اللہ نو اپنی نسل اگے چلان دی ضرورت نہیں، اور اللہ تو خود محبت تقسیم کرنے والا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے کہ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ دے شایان شان ہی نہیں کہ اللہ کسی نو اپنا بیٹا بنائے۔ اور پھر فرمایا کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانہ زمینہ اور آسمانہ زمینہ دی ہر شے اللہ دی مطیع ہے، اللہ دی فرما بردار ہے، اللہ دی غلام۔ جدوں سارا جہان اللہ دا فرما بردار تے غلام ہے تے رب نو اولاد بنان دی کی ضرورت ہے؟ بہرحال بہت ساریاں گلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے، لیکن آؤ پھر اسے آیت وال جڑی میں شروع چ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب دا معنی ہے کتاب والے۔ قرآن پاک اندر جدوں یہ لفظ بولیا جاندہ ہے تو یہ تو دو مذہب دے لوگ مراد ہوندے نے، ایک عیسائی کہ وہ تورات انجیل والے نے، اور ایک یہودی کہ وہ تورات والے نے۔ سانو اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ یہودیاں نو اللہ فرماندا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والے ہو۔ عیسائیاں نو اللہ فرماندا ہے یا اہل الکتاب، او کتاب والے ہو۔ ایتھے بھی فرمایا یا اہل الکتاب، سورۃ النساء دی آیت نمبر 171، اے اہل کتاب، اے عیسائیو، نصرانیو، نصارا۔ کی فرمایا اللہ نے مخاطب کر کے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین وچ مبالغہ آرائی نہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی حیثیت تو اچا نہ کرو، خدا نہ بناؤ، خدا دا بیٹا بھی نہ بناؤ۔ دوسری گل فرمائی وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ دے بارے صرف حق گل کرو، سچی گل کرو، درست گل کرو۔ اور وہ سچی گل کی ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ فرماندا کہہ دو اے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، او اللہ ایک جے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز جے، لم یلد ولم یولد، نہ او کسی دی اولاد نہ او دی کوئی اولاد جے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور سارے جہاناں وچ او دی برابری کرن والا بھی کوئی نہیں جے۔ اللہ فرماندا اے اہل کتاب ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تیسری گل فرمائی اللہ نے اس آیت اندر کہ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح دا معنی ہاتھ پھیرن والا، ایسی مسح کرے نا سر دا نماز وچ، ومسحوا وضو وچ، ومسحوا برؤوسکم، اللہ فرماتا سراں دا مسح کرو۔
یا جراباں تے مسح کرنے، یہ مانا ہے ہاتھ پھیرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لقب ہے مسیح، کہ آپ نو اللہ نے معجزہ بخشیا، اللہ نے بخشیا، اللہ نے بخشیا۔ تیسرے پارے چ بھی ہے، 7ویں پارے چ بھی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزہ بخشیا کہ وہ بیمار تے ہاتھ پھیر دے سن، اللہ شفا عطا فرما چھڑدا ہے۔ نبینے دی اکھ تے ہاتھ پھیر دے، اللہ تعالیٰ بینا بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس واسطے انہوں کا لقب ہے مسیح، ہاتھ پھیرن والے۔ اللہ فرماندے نے تیسری گل اس آیت دی یہ ہے کہ انما المسیح، بے شک ہاتھ پھیرن والا عیسیٰ ابن مریم، مریم دا بیٹا عیسیٰ، فرمایا رسول اللہ، لوگو او اللہ دا رسول جے، اللہ دا رسول جے، وَكَلِمَتُهُ، اللہ دا کلمہ جے، اللہ دی گل جے، اللہ دی بات جے، القاہا الہ مریم، جیڑی اللہ نے حضرت مریم والے القاء فرمائی، وروح منہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرماندے نے وروح منہ، اللہ دی طرفوں ایک روح ہے، جس طرح عام روحاں انساناں چ ہوندیاں۔ تیسری گل، چوتھی گل فرمائی اس آیت وچ، صرف ترجمہ سنا رہے ہیں، تشریح نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ دا اللہ نے تعارف کروایا۔ چوتھی گل فرمائی فآمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل کتاب تسی صرف عیسیٰ علیہ السلام نو منن دا دعویٰ کر دے ہو، نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ہو ماندے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نہیں ہو ماندے، باقی انبیاء کرام نو نہیں ہو ماندے۔ اللہ فرماندا ہے اے اہل کتاب فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دی توحید منو اور اللہ دے سارے رسولاں نو تسلیم کرو۔ الحمدللہ مسلمان حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاں تے ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیاں تے ساڈا ایمان ہے، سب برحق نے، لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد پہلے نبیاں دیاں شریعتاں منسوخ ہو گئی، حکم ختم ہو گئے، کتاباں منسوخ ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے اہل کتاب فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نو منو تے اللہ دے سارے رسولاں نو منو۔ پنجویں گل فرمائی ولا تقولوا ثلاثا، اہل کتاب نہ آکھیا کرو کہ 3 خدا نے، ولا تقولوا ثلاثا۔ عیسائیاں جو ایک فرقے دا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک جبرائیل، یہ 3 شیواں ملائیے تے پھر خدا بندا ہے۔ دوسرے فرقے دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور سیدہ مریم، یہ 3 شیواں ملائیے تے پھر خدا بندا ہے۔ ایک فرقے دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کلے ہی خدا نے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ فرماندا ولا تقولوا ثلاثا، خدا دے بارے اے نہ آکھیا کرو کہ 3 خدا نے یا 3 شیواں ملائیے تے خدا نے۔ اللہ فرماندا انتہو، 6ویں گل انتہو خیر لکم، اے اہل کتاب اس گل تو باز آ جاؤ، اللہ نال شرک نہ کرو، یہ تواڈے واسطے بڑی چنگی گل جے۔ اور 7ویں گل فرمایا انما اللہ الہ واحد، سبحان اللہ، انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہی، ایک کلا ہی معبود ہے۔ اور 8ویں گل ہے کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس گل تو پاک ہے کہ او دی کوئی اولاد ہوئے، او دا کوئی بیٹا ہوئے۔ اور 9ویں گل ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانہ تے زمینہ دی ہر شے دا مالک کلا رب العالمین۔ اور 10ویں تے آخری گل ہے کہ وکفا باللہ وکیلا،
اللہ کلا اکار ساز کافی ہے۔ اللہ مینوں تہانوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اصل شخصیت نو تسلیم کر کے انہاں دے بارے غلط عقائد پھیلان والیاں تو نفرت کرن دی تے دور رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔